کہتی ہیں کہ کچھ نہیں تھا تو وہی دے دیا میں نے۔ جیسی اس عورت نے وہ کھجور لیا، میں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ دونوں بچے اپنے ماں کے ہاتھ کے کھجور کو دیکھنے لگے۔ دائیں طرف جو بچہ تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ کھجور مجھے مل جائے، بائیں طرف کا بچہ چاہتا تھا کہ ماں یہ کھجور مجھے دے دے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور پھینک دیا، اور اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، ہاف ہاف۔ آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا اور آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا۔ یہ بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑا سا جملہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آ گئیں۔ میں نے دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، یہ والی میں نے کر دی بخاری کی، اب مسلم بھی سن لو۔ مسلم کے اندر کیا ہے؟ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آئیں، میں نے ان کھجوروں کو اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا، نبی کو آنے میں دیر ہوئی، ایک مانگنے والی میرے دروازے پہ آئی، میں ان 3 کھجوروں کو لے کے نکلی، میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ 2 بچے ہیں، میں نے ان 3 کھجوروں کو اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے ایک کھجور ایک بچے کو دیا، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دیا، اور ایک کھجور اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا کہ اس کو میں کھا لوں گی۔ بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے، ماں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی ہے، دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، پھر ان بچوں نے اپنی ماں کے کھجور پر بھی نظر جما لی، گویا کہ وہ مانگ رہے ہو امی یہ کھجور بھی مجھے دے دو، اور دوسرا شاید اس کی آنکھیں بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ امی تم نہ کھاؤ، میری بھوک نہیں مٹی ہے، یہ مجھے دے دو۔ عائشہ فرماتی ہیں ان بچوں نے زبان سے تو نہیں مانگا، لیکن ان بچوں کی نظروں نے ماں کو یہ بتا دیا کہ میرے بچے، ان کی آنکھیں کیا سوال کر رہی ہیں۔ اس ماں کو رحم آیا، اس نے ایک کھجور خود نہیں کھایا، بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے، اور ماں نے اپنے کھجور کی گٹھلی نکالی اور پھینکا، اور اپنے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ یہاں تک تھوڑا سا الفاظ میں فرق تھا، وہاں 1 کھجور، یہاں 3 کھجور، لیکن یہاں آنے کے بعد 1 ہو گئے کہ تیسری کھجور جو ماں کے پاس تھی، ماں نے اس کو بھی نہیں کھایا بلکہ اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 1 اس کو 1 اس کو، بچوں کو کھلا دیا اور دعا دے کے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کہا عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے میرے بارے میں پوچھا ضرور کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے عائشہ کیا کچھ میرے لیے بھی موجود ہے یا نہیں۔ ایک شوہر کی ذمہ داری دیکھیے، کیا کہتے ہیں اے عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ میں تو صبح سے دعوت و تبلیغ میں گیا تھا، تم نے کچھ کھایا؟ لیکن حضرت عائشہ کیسی بیوی تھی، وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کھایا، میرے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت چھوڑا یا گھر میں کچھ ہے۔ بیوی کی نظریں پہچاننے والی ہونی چاہیے شوہر کی حالت کو۔ اما عائشہ پہچان لی، کہنے لگی ہے اے اللہ کے نبی میری فکر چھوڑیے،
میرے پاس 1 کھجور تھی یا 3 کھجوریں تھیں، میں نے آپ کے لیے رکھ لیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تم کھا گئی ہو کیا؟ نہیں، جب آپ کے لیے رکھا تھا تو میں کیسے کھاتی؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مانگنے والی آئی، پھر اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اچھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، اس نے 1 کھجور اپنے دونوں بچوں کو دے دی، اور 1 کھجور بچی جو خود کھانا چاہتی تھی لیکن بچوں کی بھوک کے آگے مجبور ہو گئی، اور اس نے اپنے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اب عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب میں نے یہ منظر بتایا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اے اللہ کے نبی کیا اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا اور اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے 1 دونوں بچوں کو دے دیا آدھا آدھا؟ ہاں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن گواہی دینا پڑے گی، مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا وہ عورت اپنے بچوں کے لیے آزمائش میں اور امتحان میں ڈالی گئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا عائشہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو اور یہ چیز تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم جانتی ہو وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر جس نے اپنے بچوں کو کھلایا آدھا کھجور ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنے بھوک پر کنٹرول کر کے اس نے اپنے بچوں کو کھلایا، وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ۔ عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اس عورت نے اپنے اوپر جنت فرض کر لی، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ وہ عورتیں بچوں کی پرورش کی فضیلت کیا جانیں جن کو بچے چاہیے ہی نہیں اور جا کر ایبورشن کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس 2-3 کافی ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا جانے بچوں کی پرورش کا اجر کیا ہوتا ہے اور ثواب کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بچوں کو پالنے پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس عورت نے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ جذبہ، یہ عبادت، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اس عورت نے، اللہ اکبر، سلام نہیں پھیرا تھا، رکوع سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالا، کھلایا پلایا، اس پر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پر جنت واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو پالنا، ان کو کھلانا اور پلانا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے مزدوری کر کے لانا اور ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ مدد کرتا رہے گا، یعنی رزق حلال کماتے رہو، تم کوشش تو کرو حلال روزی کمانے کی، کیونکہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا تم عبادت جب کرو گے میری تو مدد ہم کریں گے، تمہارے اس کاروبار میں بھی ہم مدد کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت ہم نے بس یہی سمجھ لی ہے، نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی۔ ارے کتنے لوگوں کی نمازیں تو ایسی ہیں جو سروں سے اوپر ہی نہیں جاتی ہوں گی، ہم ہی لوگوں میں سے۔ ہے کوئی پڑھیے وہ حدیث، ایک آدمی سفر کرتا ہے اور مسافر ہو کر کہیں جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر میں اللہ مسافر کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یہ عجیب مسافر ہے، یہ سفر کرتا ہوا لمبا چوڑا پریشانیاں اٹھاتے ہوئے کسی دوسری بستی میں گیا، اذان کا وقت ہوا، وضو بنایا اور مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پکارتا ہے،
یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ مسافر ہے، جانتا ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ یہ مسافر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے ظہر میں بھی کہا یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ عصر میں بھی بولا، مغرب میں بھی بولا، عشاء میں بھی بولا۔ اللہ پوری رات میں نے اٹھا، تہجد کی نماز میں بھی میں نے تجھے پکارا لیکن میری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اب تو فجر کی نماز میں میں چلا آیا، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے میرا نبی جھوٹا نہیں ہے، اس نے کہا مسافر کی دعا اللہ سنتا ہے لیکن میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ او میرے بندے تو جو کھا کر آیا ہے وہ مال حرام تھا، جو کھا کر آیا ہے وہ حرام مال تھا۔ اے میرے بندے تو جو پی کر آیا وہ بھی حرام، مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، تیرے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی مال حرام کا، حرام کمائی سے تو نے خریدا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کھا کھا کر بنا ہوا ہے، جو تیری رگوں میں سرایت کیا ہوا ہے، تیری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ اپنا سر زمین پر رکھ کے مجھے پکار رہا ہے، تمہیں بتاؤ جب کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پوشاک حرام، بدن میں باڈی میں دوڑنے والا خون بھی مال حرام سے، تو میں اپنے اس بندے کی دعا کہاں سے سنوں؟ میں تو پاک ہوں اور پاکی کو پسند کرتا ہوں، یہ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کی باڈی میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، مال حرام سے بنا ہوا خون دوڑ رہا ہے، میں اس کی دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ نہیں سنوں گا، میں اسی کی سنوں گا جو حلال روزی حلال محنت کرے گا، رزق حلال کمائے گا اور کھائے گا اور اسی سے کپڑا خریدے گا۔ ضروری نہیں 1000 روپے کا کپڑا پہنا جائے، 100 روپے کا کپڑا بھی پہن کر اپنا جسم چھپایا جا سکتا ہے، اپنا ستر چھپایا جا سکتا ہے۔ تو رزق حلال کھانا بھی عبادت اور حرام چیز سے بچنا بھی عبادت۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے جب بھی ہو۔ یہ عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ ابھی دیکھیے میں نے بتایا نا ایاک نعبد، آپ اقرار ہی کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے۔ یہ دو چیزوں کو آج ہم سمجھ لیں، عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا جو 3 بکرے 4 خصی لائے اور ذبح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن بھی ہم نے قربانی کی، دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن بھی کی، لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے دیا تو میں اتنی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو 3 نہیں 30 بکرے، 30 نہیں 300 خصی، 300 نہیں 3000 خصی ذبح کر ڈالو۔ یاد رکھنا تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے
تمہارے پاس نہیں آتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, تمہارے ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ, اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, او میرے بندوں میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں, تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے, خلوص ہے, وہ میں دیکھتا ہوں, تقوی دیکھتا ہوں. لوگ بیان کرتے ہیں نا, آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے علاقے میں بہت سی تقریریں ہوتی ہوں گی قربانی کے دنوں میں, تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہوں گے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا. مولانا لوگ بیان کرتے ہوں گے, جبکہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بال نہ ہو, اون ہو تو, جیسے بھیڑ ہوتا ہے, مینڈھا ہوتا ہے اور اس پہ بال نہیں ہوتا تو اون ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں ایک ایک نیکی. یہ حدیث ہی نہیں صحیح. آپ خود بتائیے, میں غریب ہوں لیکن ایک خصی کرنے کی طاقت ہے میرے پاس, میں لے آیا. مولانا مجیب الرحمان صاحب بہت امیر ہیں, پیسے والے ہیں, یہ 4 بکرے لائے. اب میرے بکرے میں, میرے خصی میں بال, اگر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں, مان لیجئے 2 لاکھ بال ہیں, تو ہمیں نیکی کتنی مل رہی ہیں, 2 لاکھ. اور مجیب الرحمان صاحب کی 4 بکرے ہیں, ان کے چاروں بکروں میں بال ہو گئے 8 لاکھ, تو ان کو 8 لاکھ نیکی مل رہی ہے. یہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات. بال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں خلوص ہے, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے ایک ہی کی طاقت ایک کر رہے ہیں. مجیب الرحمان صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, دیکھو 4 کر رہے ہیں. تو اب 8 لاکھ بال کے بدلے میں 8 لاکھ نیکی تو چھوڑو, ایک نیکی نہیں ملے گی, کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے. تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے نہیں. قد لگا دیا, یہیں پر رکاوٹ جاری کر دی. سنو, قربانی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا, کر رہے ہو خلوص ہے کہ نہیں, یاد رکھنا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا, اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا, اللہ کے پاس تو صرف تقوی جاتا ہے. تم کس تقوی سے, تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو, اللہ نیت کو دیکھتا ہے, نیت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواہ البخاری و مسلم, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو ان عملوں کا ڈیپینڈ آپ کی نیت پر ہے. نیت اچھی تو عمل قبول, نیت بیکار تو عمل بیکار. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اور کس کا؟ عمل صالح, نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل پر نیت اچھی ہونے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا. یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے, جرجیت صاحب کی نیت خراب ہو گئی, اس کی چوری کریں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ادھر جو آدمی غریب رہتا ہے اس بیچارے کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے, اس آدمی کا گلاس چرا کے میں اس کو دے دوں گا, بیچارہ پانی پیے گا. یہ تو امیر آدمی ہے, اس کے پاس تو برتنوں کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیے
ہماری نیت چوری کرنے کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا گلاس میں چرا رہا ہوں بڑا امیر ہے، ایک چرا لوں گا اس میں کمی تھوڑی ہو جائے گی۔ اور تیسری ہماری نیت ایک اچھی کیا ہے، ہم اس پہ پانی خود نہیں پیئیں گے، ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کو دے دیں گے، بیچارے کو جس کے پاس برتن نہیں ہے۔ نیت کتنی اچھی ہے میری، ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چوری کے مال سے۔ اس لیے غلط مال، غلط کام کے اندر ہماری اگر اچھی نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی، چوری چوری رہے گی، چاہے کتنی اچھی نیت ہو، آپ چور کہلائیں گے اور آپ چوری پر گناہگار ہوں گے۔ آپ اس میں پانی پیئے بھی نہیں، غریب کو ہی دے دیں، پھر بھی آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے کسی کا گلاس چرا کر آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ آپ اس سے مانگ سکتے تھے، بھائی تیرے پاس تو اتنا ہے، ایک دے دے، تیرا کیا بگڑ جائے گا، اس غریب کی مدد کر دوں میں، اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ مانگ سکتے تھے، لیکن آپ نے مانگا نہیں، آپ نے چوری کی، اس لیے یہ کام غلط ہے، آپ کو گناہ پڑے گا، غریب کی مدد کرنے کے باوجود بھی گناہ پڑے گا۔ مجیب الرحمان صاحب کی جیب سے 1 لاکھ روپے چرا کے ہم پڑوس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کر دے گا، ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اس غریب نے لڑکی کی شادی بھی کر دی، لیکن ہم ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، چلو بیچارے کی ایک غریب لڑکی کا گھر بس گیا، لیکن ایسا کرنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اس لیے ہم اس کے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابیو، تم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہو، نیتیں اپنی صاف رکھنا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے مانی جائے گی۔ لیکن آئے مکے کے لوگوں، مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں۔ تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہوں کہ ہم وہاں جائیں گے اور مدینے کی انصاریوں کی لڑکیوں سے ہم نکاح کر لیں گے، یا مدینے کے انصاری بڑے مالدار ہیں، ہماری وہ مدد کریں گے، جس کے پاس 2 گھر ہوں گے وہ 1 گھر دے دے گا، جس کے پاس 2 کھیت ہوں گے وہ 1 کھیت دے دے گا، جس کے پاس 2 جانور ہوں گے بھیڑ بکری وہ 1 ہمیں دے دے گا۔ یعنی مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی نیت سے اگر تم جا رہے ہو تو سن لو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اگر دنیا پانے کے لیے ان کے مال و دولت پر تمہاری نظر ہے، اَوْ امْرَاتٍ يَنْكِحُهَا، یا ان کی کسی عورت یا لڑکی سے تمہاری نیت نکاح کرنے کی ہے، اور اس لیے تم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس جس چیز کی تم نے نیت کی ہے تمہیں وہی ملے گا، یعنی لڑکی تمہیں مل جائے گی، مال و دولت تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ کلیئر کر دیا، صاف کر دیا۔ بخاری شریف جب آپ کھولو گے، پنہ الٹو گے، تو آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی بخاری شریف کے اندر۔